آئے ہیں مروی کی۔ سب سے پہلے ہم جس مسئلے کا یہاں تذکرہ کریں گے، قرآن کی مخالفت جو فقہ حنفی والوں نے کی ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں جو مسائل ہیں وہی فقہ میں مسائل ہیں۔ اس کے مصنف کے بارے میں یہ عبد النبی ہے، نبی کا بندہ ہے، عبداللہ نہیں ہے، نام شرکیہ ہے۔ اس سے قطع نظر ہم جس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے کیا ان کتابوں میں فقہ حنفیہ میں وہی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں، یعنی فقہ حنفیہ کیا قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ قصاص کا مسئلہ ہے، قتل کے بارے میں۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 178 اور 179، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، مقتولوں کا بدلہ لینا تم پر فرض ہے۔ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان کی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے بدلے میں ہی زندگی ہے تاکہ معاشرے میں امن رہے اے عقل والو، اور یہ اس لیے بھی تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید کی دوسری آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر یہ بات فرض کر دی ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہے، یعنی جو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ ظالم ہیں۔ ہدایہ اخیرین ہے، اس کا صفحہ نمبر 562 ہے۔ جس میں یہ عبارت موجود ہے صفحہ نمبر 562 پر، وَمَنْ غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ فَلَا قِصَاصَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، جو شخص کسی کو پانی میں غرق کرتا ہے، وہ بچہ ہو یا بالغ ہو، دریا میں ڈبو کر مارتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی قصاص نہیں، یعنی وہ قاتل جو کسی بچے یا بالغ کو قتل کر رہا ہے اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 6 ہے، اس کا بھی صفحہ نمبر 6 ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے، وَإِذَا سَقَى رَجُلًا سَمًّا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَوْجَرَهُ إِيجَارًا عَلَى كُرْهٍ مِّنْهُ أَوْ نَاوَلَهُ ثُمَّ أَكْرَهَهُ عَلَى شُرْبِهِ حَتَّى شَرَبَ أَوْ نَاوَلَهُ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ عَلَيْهِ فَإِنْ أَوْجَرَهُ أَوْ نَاوَلَهُ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى شُرْبِهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو زہر پلایا جائے اور وہ اس زہر سے مر جائے، اگر اس کو مجبور کیا گیا ہے یا اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا پھر اس کو پینے پر مجبور کیا گیا، حتیٰ کہ اس نے پی لیا، اگر تو اس نے
اس پیالے کو لیا اور اس کو مجبور نہ کیا، اس کو یہ زہر پینے پر مجبور نہ کیا گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں، اور لیکن اگر اس کو مجبور کیا جاتا ہے فلا قصاص علیہ، تو زہر پلانے والے آدمی کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی صفحے پر دوسرا مسئلہ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ رَجُلًا فَقَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ فِي بَيْتٍ حَتَّى مَاتَ جُوعًا، فقال محمد رحمہ اللہ تعالی أوجعوا عقوبة والدية على عاقلته والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه ولو أن رجلا أخذ رجلا، اگر کوئی شخص کسی شخص کو پکڑتا ہے فقیدہ، پھر اس کو قید کر دیتا ہے، وحبسہ فی بیت، اور اس کو ایک گھر میں بند کر دیتا ہے، حتی مات جوعا، یہاں تک کہ وہ بھوکا مر جاتا ہے۔ امام محمد تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے گی اور اس کے قبیلے والوں کو دیت دلوائی جائے گی، لیکن مصنف فتاوی عالمگیری کا وہ لکھتا ہے والفتوی علی قول ابی حنیفہ، لیکن ہمارا فتوی امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے انہ لا شیء علیہ، کہ جس نے اس کو قید کیا ہے گھر کے اندر اور وہ بھوک سے مر گیا ہے، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ جو اس صفحے پر موجود ہے، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی رجل قامت رجلا فطرحه قدام سبع فقتله السبع لم يكن على الذي فعل ذلك قود ولا دیۃ ولكنه يعذر ويضرب ويحبس حتى يتوب۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کو باندھ لیتا ہے رسیوں کے ساتھ، فطرحہ قدام سبع، اور پھر اس شخص کو جنگلی درندوں کے سامنے پھینک دیتا ہے، فقتلہ السبع، درندے اس کو قتل کر دیتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں، تو وہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے، یہ غلط کام کیا ہے، تو اس پر کوئی دیت نہیں ہے، لیکن اس پر تعزیر لگائی جائے گی، اس کو مارا جائے گا اور اس کو بند کر دیا جائے گا گھر میں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسی صفحے پر ایک اور مسئلہ بھی موجود ہے، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدْخَلَ رَجُلًا فِي بَيْتٍ وَأَدْخَلَ مَعَهُ سَبْعًا وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَأَخَذَ الرَّجُلَ السَّبْعُ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر کوئی شخص کسی شخص کو کسی گھر میں داخل کرتا ہے اور اس کے ساتھ درندوں کو بھی داخل کر دیتا ہے، پھر دروازے بند کر دیتا ہے، درندے اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، لم یقتل بہ ولا شیء علیہ، جس شخص نے اس شخص کو اس گھر میں داخل کیا اور اس پر دروازہ بند کر دیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ولا شیء علیہ، اور اس پر کوئی دیت وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو اس صفحے پر موجود ہے، وَقَضَىٰ لَوْ نَحَشَتْهُ حَيَّةٌ أَوْ لَسَعَتْهُ أَقْرَبٌ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَدْخَلَ الْحَيَّةَ وَالْأَقْرَبَ مَعَهُ أَوْ كَانَتَا فِي الْبَيْتِ۔ اسی طریقے سے سانپ یا بچھو اس کو ڈستے ہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، قصاص نہیں ہے۔ ادخل الحیۃ والاقرب معہ، اگر یہ شخص جو اس کو گھر میں بند کر رہا ہے یہ سانپوں کو اور بچھوؤں کو اس کے ساتھ داخل کرتا ہے، او کانتا فی البیت، یا سانپ اور بچھو اس سے پہلے ہی گھر میں موجود ہوتے ہیں، تب بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے